نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارى من الليل من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل الصلاة رواہ البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رات کو جب اٹھتے تھے حضور تو ابھی وضو بھی نہیں کیا ہے اور تہجد بھی نہیں پڑھا. اس سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ حضور کی ہر ادا نرالی ہے. تو صرف اس کا بیان ہے کہ ابھی وضو بھی نہیں کیا ہے, ابھی کوئی تہجد کی نماز, صرف اٹھے ہیں سو کر کے. کیا پڑھتے ہیں؟ صحابہ نے سب کو جمع کیا کہ یہ پہلے کیا پڑھتے ہیں نماز تہجد سے پہلے, وضو سے بھی پہلے, بس سو کے اٹھے ہیں بس. تو پہلی فصل اس پر ختم ہو رہی ہے. حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں حدیث پاک کے عبادہ ابن صامت, وہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من تعار من اللیل, جو رات کو بیدار ہوا, یعنی سو گیا تھا, سوتے سوتے اٹھا, اور اس نے کہا سو کے جیسے اٹھا, اس نے کیا کہا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا. یہ چوتھا ہی ہے. بچے بھی پڑھتے ہیں, بوڑھے بھی جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھتے ہیں, اور جوان بھی پڑھتے ہیں, مرد بھی, عورتیں سبھی. چوتھا کلمہ ہے. اٹھتے ہی, یہ بہت عظیم ہے یہ چوتھا کلمہ جو ہے. ویسے تو جتنے کلمے پڑھائے جاتے ہیں سب عظیم ہیں, یہ بہت زیادہ. عرفات میں بھی کثرت سے یہ پڑھا جاتا ہے یہی کلمہ. سو کے جیسے اٹھے حضور وہ کلمہ پڑھا. اب دیکھ لیجیے, اندازہ کر لیجیے کلمہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وحدہ لا شریک لہ, وہ ایسا اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. خود اکیلا ہے, بقیہ کائنات میں سب کو جوڑا جوڑا پیدا ہے. وہ جس کا جوڑا نہیں وہی ہے, اکیلا ہے, واحد ہے. بقیہ جتنی چیز پہ سب کا جوڑا ہے, اس کا جوڑا ہے. وحدہ ایسا اکیلا ہے جس کا جوڑا نہیں. لا شریک لہ, لہ الملک, پوری کائنات اسی کی ہے, سارا ملک اسی کا ہے, سارا ملکوت اسی کا ہے, سب لہ الملک. وَلَهُ الْحَمْدُ, اور جتنی اچھائی ہے سب اسی کی ہے, جتنی خوبیاں ہیں سب اسی کے لیے, جتنی تعریف ہے سب اسی کے لیے. تعریف سب اس کے لیے. وَلَهُ الْحَمْدُ, لہو اسی لیے مقدم کیا گیا کہ سب تعریف اسی کی ہے, سارا ملک اسی کا ہے. لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر جس کو وہ چاہتا ہے قادر ہے. اس کی قدرت کا حال نہ پوچھے, وہ جس کو وہ چاہتا ہے سب چیز پر وہ قادر ہے. اس کے بعد پھر کیا پڑھا؟ حضور کہتے تھے کس کو پڑھنے کو کہا. اس کے بعد آدمی پڑھے سبحان اللہ ہے, پاکی ہے اللہ کے لیے, والحمد للہ ہے, اور ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, ولا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, واللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, ولا حول ولا قوت الا باللہ, نہ نیکی کرنے کی ہم میں کوئی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی مدد سے. ہم اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی نیکی کر لے, اللہ ہی مدد کرے تو کر لیتے, اور ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ گناہ سے بچ جائیں, اللہ ہی بچا لیتے. یہ ہے ولا حول ولا قوت کا مطلب. تو جب آپ سے کوئی نیکی ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ نے مدد کر دی ہے تمہاری, تو بچ, تم نے نیکی کما لی. اور جب گناہ سے آپ بچ جائیں تو سمجھ لو اللہ نے مدد کر دی تمہاری, تب اسی لیے بچ گئے. نہ مدد کرتا تو پھنس جاتے آپ. یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب. اور اس کے بعد کہے آدمی کہ رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. رب اغفر لی کہے, اللہ مجھے بخش دے, بخشش کا سوال کرے.
یا پھر یہ کہا کہ اس کے بعد دعا کرے. راوی کو شک ہو گیا تو کہا حضور نے یہ کہا کہ اس رب اغفر لی کا یا پھر اس کے بعد دعا کرے. انہیں جو مانگنا ہے مانگے اللہ سے. استجیب لہ، اس کی دعا قبول کی جائے گی. اب جو بھی مانگے گا یہ پڑھ کے جو بھی مانگے گا جو اوپر بتایا ابھی اس کی دعا قبول ہو جائے گی جو چاہے مانگے. فَإِن تَوَضَّأَ، اب اس کے بعد اگر وضو کرتا ہے، یہ تو صرف جاگا ہے، جاگ کے پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد اگر وضو بھی کر رہا ہے بندہ، سمجھے، فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، قبل صلاته، تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی. اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے جو وضو کیا نماز پڑھی اس کی نماز بھی قبول. اگر دعا قبول ہو جائے گی تو اس کی اب نماز بھی قبول ہو جائے گی. امام بخاری نے اس کو روایت کیا. حضور نے خوشخبری سنا دی. یعنی ابھی وضو بھی نہیں کیا دعا کر رہا ہے، پھر وضو کیا اور نماز پڑھی پھر دعا مانگی تو نماز بھی قبول ہو جائے گی، دعا بھی قبول ہو جائے گی. ہر وقت خدا کو یاد کیا کرتے. یذکر اللہ فی کل احیانہ، اپنے تمام تر اوقات میں ہر وقت یاد کرتے تھے. اسی لیے اولیاء اللہ جو ہوئے ہیں اور جو مجاذیب ہیں، مجذوب جن کو کہتے ہیں آپ، وہ بھی ہر وقت خدا کو یاد ہی کرتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں. اسی لیے ایک اللہ والا ایک شہر میں آیا تو جس کو کہتا تو ہو جاتا. بادشاہ کو پتہ لگا تو کہنے لگا کہ اس اللہ والے کو ذرا سے میرے یہاں بھی لے آؤ. لوگ خوشامد کر کے لیے آیا ہو، اللہ والا آیا. بادشاہ نے بڑی عزت کی، برابر بٹھایا، اس کو سب کچھ کیا اور پھر بڑے ادب سے کہا کہ حضرت آپ لوگ کبھی ہم لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں؟ پوچھا کیا آپ لوگ کبھی ہم لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں؟ دنیا میں تو خوش آمدی لوگ ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بادشاہوں کے، جس کو چمچہ آج کل کہا جاتا ہے، چمچے تو ہر وقت پڑے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ہم ان کو خوش آمدی کہتے ہیں. تو کہا ہم لوگوں کو بھی کبھی یاد کرتے. کہاں کب یاد کرتے؟ کہا جب خدا کو بھول جاتے ہیں تو کہا کہ بھولیں گے، کہا یاد کریں. کیا پڑھی ہے ہم کو خدا کو چھوڑ کے تم کو یاد کریں؟ کہا جب خدا کو بھول جاتے ہیں، یعنی ذکر ہم بھول جائیں تب آپ کو یاد کرتے ہیں. بڑی شان ہے اللہ والوں کی. بس اللہ ان کے قدم میں زندگی تھے، ان کے قدم میں موت تھے، اور ان کے دامن کے سائے میں ہم تمام کا حشر نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.